بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ جو ہمارے ذہنوں میں چیزیں چل رہی ہیں ان میں ارض فلسطین جو اسرائیل ہے اس کے بارے میں ایک تصور قائم کرے، تصور میں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، حدیں توڑی ہیں، ہماری زندگی جو لائف سٹائل ہے ان کی حدوں کو توڑنے والا اور اللہ کی رضا کے ہٹ کر زندگی گزارنے والا شیطان طاغوت کی سرپرستی میں اور ان کی طرح رویے رکھے ہوئے ہیں، تو اس رویے سے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے اور اس نتیجے سے یہ کہ توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے رویے کو بہتر اور یہ چینلائز کریں کہ ہم نے کیسے جو قرآن میں حکم ہے کہ قوت حاصل کرو، وہ قوت اپنے اس انداز کے مطابق کو جو جہرانہ وار میں اور اس رویے کے ساتھ کہ ہم نے کام کیسے میں لائیں گے، کیسے وہ قوت حاصل کریں گے۔ آپ کے پاس ایئر اٹیک ہونے چاہیے، ایئر اٹیک جتنی جدید قسم کے ہتھیار آپ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس اچھے سے اچھے جو ہے نا جہاز اور اچھے سے اچھے اسلحہ ہونا چاہیے، صرف اس لیے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ یہ آپ کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ اور یہ ہسٹری آپ کھنگال لیں کہ یہ فلسطین کسی جو فلسطین ہے اور جو اسرائیلیوں کا نہیں رہا، یہودیوں کا نہیں رہا، بلکہ فلسطینیوں کا رہا ہے۔ فلسطینیوں کا یہ شروع سے ہی فلسطینی رہتے رہے ہیں۔ اسرائیلی تو 1000 سال ان کی تاریخ ہے، وہ دوسری جگہ جاتے رہے ہیں، صرف 1000 سال، جبکہ فلسطینیوں کی شروع سے ہی ان کے بارے میں آپ چیز ہسٹری کھنگالیں گے تو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرکز ہے اللہ کے، اور یہ صرف اور صرف جو اللہ کی نمائندگی کرنے امت مسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مسجد بنائی، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی؟ وہ تو مسلم حنیف تھے، اور یہ یہود یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹی اس کی طرف نام منسوب وہاں سے انہوں نے کیا ہے۔ حضرت عیسائی کی طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جو گزر چکے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے مسجد بنائی، اور اس میں صرف اور صرف ان کا حق ہے جو مسلم حنیف ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، اور جس جگہ اللہ کی ہے، اور اس کو ہمیں اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اگر امن ہوگا تو باقی دنیا پہ بھی امن ہوگا۔ تو یہ چیزیں میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا یہاں پہ جو نا ان کے لیے فلسطینیوں کے لیے ان کی استقامت کے لیے دعا کرے، تاکہ وہ استقامت ان میں ہو اور وہ اپنی زندگیوں کو ایک اپنی اللہ کی امانت سمجھ کے گزاریں، اور اس سے نیت کے ساتھ کہ وہ کس طریقے سے صبر اور جتنے بھی جائز راستے ہو سکتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ جتنا بھی کنیکشن واضح اور مضبوط ہوگا، جتنا بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اتنے ہی یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ اور سب سے بڑی اور اہم چیزیں اس کے ساتھ کہ آپ توکل اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس پوری طرح قوت موجود اور کفار کے خلاف لڑنے کے ساتھ آپ کی استطاعت قوت حاصل کریں، اور قوت اس کے لیے جو شر پھیلانے والے شیطان و طاغوت کے راستے میں کام کرنے والے ان کے لیے آپ کے پاس قوت موجود ہونی چاہیے۔ قوت نافذہ اسی وقت آپ کر سکیں گے جب آپ کے پاس قوت موجود ہے۔ شر فساد اور جو لوگ مظلوم، ہم یہ جو ہولوکاسٹ ہوا ہم اس کی بھی حمایت نہیں کریں گے۔ جو بھی ظلم، اگر یہودی جو سیکولر ہیں، جو لیبرل ہیں، اس طرف نہیں آ رہے، ان کی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کر رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے اس کا رویہ نہیں رکھیں گے جو معصوم اور جو اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے، لیکن ہم ظالم کے خلاف ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے مسلم بھی ہو، اس کے لیے بھی ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہم اس نیت اور اس نہج پہ آئیں تاکہ اس سسٹم کو چینج کریں۔ تو یہ یہودیوں کا یہ تسلط برقرار رہے یا تسلط میں ان کو قبول کرنا یا ریاست، یہ ایک بہت بڑا غلطی ہوگی، اور یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان جو ہے نا معصوم جانوں کو بچا سکیں اور معصوم جانوں کی حفاظت کے لیے پوری تدابیر اختیار کر سکیں۔ اور گریٹر اسرائیل جو سہونیت ہیں ان کے ذہن میں یہ جو حضرت مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے، جہاں پہ ان کو جگہ یا رہ رہے تھے، وہاں تک اس کا ذہن ہے۔ پھر جو ہے نا مدینے میں اوس و خزرج کے دور میں جو وہاں پہ ان کے قبیلے رہ رہے تھے 3 بڑے، ان کی ذہن میں وہ بھی ہے۔ اور جو ہے
یمن میں ہے، یہ ان کا گریٹر اسرائیل کی ایک جو میپ میں وہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم جب تک ہم غیرت نہیں، اپنے غیرت ایمانی نہیں ہوگی، ہمارے اندر حمیت نہیں ہوگی، ہم چیزوں کو سمجھے نہیں گے اور ماڈرن ٹیکنالوجی سائنس میں اس طرف لے کے جائیں امت مسلمہ کو، تاکہ ہم ان ظالموں کو جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں ان کا کلا کما کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، وما توفیقی الا باللہ۔